اے نبی جی، اے نبی جی، اے نبی جی، ہو کرم کی ایک نظر ہم پر۔ اے نبی جی، منتظر ہے یہ دل مضطر، نور رحمت سے ہوں روشن سب ہمارے گھر۔ اے نبی جی، ہو کرم کی ایک نظر ہم پر۔ اے نبی جی، منتظر ہے یہ دل مضطر۔ پیارے ہو تم اللہ کے، ہر در کھلا باب عطا، دشمن کو بھی جو دے دعا وہ ہے میرا آقا۔ نور رحمت سے ہوں روشن سب ہمارے گھر۔ اے نبی جی، ہو کرم کی ایک نظر ہم پر۔ جس کو ملے یہ معجزے، ایک چاند کو جو دو کرے اور گفتگو پتھر کرے، بولا تھا وہ بے زبان۔ نور رحمت سے ہوں روشن سب ہمارے گھر۔ اے نبی جی، ہو کرم کی ایک نظر ہم پر، ایک نظر ہم پر۔ آقا ہو تم، سرور ہو تم، آقا ہو تم، سرور ہو تم، ہے امتی اہل خطا، ہادی ہو تم، رہبر ہو تم، سب سے بڑے ہو رہنما۔ نور رحمت سے ہوں روشن سب ہمارے گھر۔ اے نبی جی، ہو کرم کی ایک نظر ہم پر۔ اے نبی جی، منتظر ہے یہ دل مضطر۔ نور رحمت سے ہوں روشن سب ہمارے گھر۔ اے نبی جی، ہو کرم کی ایک نظر ہم پر، ہو ایک نظر ہم پر، ہو ایک نظر ہم پر۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وسیم، 26 روزے 26 روزے گزر گئے، گزر گئے۔ 3 or 4 more to go. That's it. مہمان چلا گیا۔ آج ہم سیکنڈ لاسٹ طاق رات منا رہے ہوں گے، شب 27 رمضان۔ بلکہ مجھے ایک خیال آ رہا ہے کہ ہم آج کل یہ بات تو کر ہی رہے ہیں کہ رمضان جا رہا ہے، لیکن میں دوستوں کو اور سننے والوں کو یہ بتاؤں کہ اللہ رب العزت کی ذات اتنی کریم ہے کہ رمضان نکل بھی گیا، سب سے امپورٹنٹ رات وہ ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں،
کہ ایسے آتا ہے, میں فضیلتیں بھول رہا ہوں اس وقت, کل یاد کر کے پڑھ کے آ جاؤں گا انشاءاللہ, لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو عید کی یہ جو 2 چاند راتیں ہیں, جو ان پر عبادت کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے, انشاءاللہ کل بتاؤں گا. تو یعنی جاتے جاتے بھی یہ مہینہ اپنے بھرپور فیوز اور برکات اور رحمتیں نعمتیں دے کر جاتا ہے. کیونکہ اس دن ہی شیطان آزاد ہوا ہوتا ہے, اور وہ ادھر ادھر اپنے سارے یاروں دوستوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے, ان تک پہنچتا ہے, اور اگر اس وقت وہ اس کو دور کر کے اللہ کو یاد کریں تو یہ بہت بڑی قربانی ہوتی ہے, اس وجہ سے بہت کچھ ملتا ہے. آپ دیکھو نا چاند رات کو کیا کیا کچھ ہوتا ہے. صحیح بات, کیا کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. ہاں, کیا کیا کچھ نہیں ہوتا. اچھا جی, کوشچن آف دا ڈے ہے ہماری ٹیلی ویژن آڈینس کے لیے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ تشریف آوری کا. آپ سب لوگوں کو السلام علیکم. مزاج بخیر ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ لوگ؟ بہت. دیکھیں میں نے آپ سے, کیا آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا آپ سے چوتھے روزے میں نے پوچھا تھا کیا حال چال ہے, آواز آئی تھی ٹھیک. میں نے کہا تھا 12ویں روزے پہ آواز جائے گی ٹھیک, 24 ہو جائے گی جی ٹھیک. تو یہ آج 26واں روزہ پتہ لگا. اچھا لگ رہا ہے ان کو سب کو لگ رہا ہے. جس کو نہیں لگ رہا نا, یعنی ہمیں لگ رہا تو تمہیں کیوں نہیں لگ رہا؟ یہ کیا بات ہے. جلدی سے وسیم آپ سوال کر لو, میں یہ ذرا دینا بیٹا. جی آپ لے لیجئے, بھی دکھاتے ہیں. اور میں مین وائل کوشچن آف دا ڈے اپنے ٹی وی آڈینس کو بتا دیتا ہوں. ہم نے کل آپ سے پوچھا تھا کس نبی نے اپنا عصا مار کر سمندر کو تقسیم کر دیا تھا. وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے اپنا عصا مار کر سمندر تقسیم کیا تھا؟ ظاہر اس کا صحیح جواب تھا حضرت موسیٰ, اور بہت سارے لوگوں نے اس کا صحیح جواب دیا. المیرا کی بائک کے حقدار قرار پائے ایم عمران صاحب کراچی سے, ان کو تالیوں کی صورت میں مبارکباد دے دیجئے. اور آج کا سوال ہمارے ٹی وی آڈینس کے لیے, آپ لوگوں کے لیے باقاعدہ سیگمنٹ ہوتا ہے, قرآن اندازی ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان بھائی کا نام بتائیں جو کہ نبی تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ بھائی جو کہ نبی تھے. یہ سوال ہے ہمارے ٹی وی آڈینس کے لیے. یہ آپ کیا لے آئے ہیں؟ بس یہ میں ایک بہت بڑی حقیقت اٹھا کر لایا ہوں. ایک حقیقت. اچھا, اس پر جو سب سے نیچے لکھا ہے وہ سب سے خطرناک بات لکھی ہوئی ہے. کیا؟ جنید انکل اور وسیم بادامی. وسیم بادامی کیا لکھا تھا؟ یہ لکھا ہے نا, جنید انکل اور وسیم بادامی. یہ جی کون ہے؟ میرا خیال ہے کوئی آدمی جو ہے نا باقاعدہ یہ سازشیں کر رہا ہے کہ وسیم بادامی کے نام کیا کہ انکل لکھو. تو لیکن بڑا شاندار بنایا ہے. دیکھو بھائی, ہم دونوں ساتھ ہوتے ہیں نا, یا تو دونوں انکل ہیں یا دونوں بھائی ہیں. نہیں ایسا ہے تو پھر دونوں انکل ہی ٹھیک ہے, پھر وہی ٹھیک ہے. اس چکر میں آپ کو تو میں بھائی نہیں بننے دے رہا. دل پاکستان جنید جمشید صاحب نے میری پیدائش سے پتہ نہیں کتنے 100 سال پہلے گایا تھا, اور اب جو میرے ساتھ بھائی بن رہے ہیں. اچھا جی, وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ سیگمنٹ ہوگا مدحت رسول, ذکر محمد و آل محمد اور اصحاب محمد ہوگا ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ. ماشاءاللہ. سب جدا ہے, سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں, لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. وہ امام صف انبیاء ہے, ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ ان سے بڑا ہے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے, صرف اللہ
سے بڑا ہے، نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں نے نام جنت کا تم نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتاؤں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے، باب جبریل میرا پتہ ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو، کہ وہ صاحب کعبہ قوسین ٹھہرے، قوسین ٹھہرے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور
سمجھا نثاروں کی دوری قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا دل ٹھکانا جلوہ خانہ جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ جلوہ خانہ اور ایک پل میں اور نعمت سبھی وہی کھلاتے ہیں نعمت سبھی وہی کھلاتے ہیں نعمت سبھی وہی کھلاتے دانا 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 میرے حضور کا ہے دانا 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 میرے حضور کا ہے دل ٹھکانا اور مجھ ساسی کہاں مدینہ کہاں مجھ ساسی کہاں مدینہ کہاں مجھ ساسی یہ بلانا بلانا یہ بلانا میرے حضور کا ہے یہ بلانا دل ٹھکانا میرے حضور کا ہے جلوہ خانہ جلوہ خانہ سبحان اللہ ہاں اب بولو ذرا اب بولو پہلے ہم سے پہلے اس نے بولنا شروع کر دیا یہ دیکھو کیا کہہ رہی ہے بولا میں پویم سناؤں گا ایسے بول رہے ہیں کیا بول رہا ہے یہ منائن ماہرہ وہ نام ہی بھولیا دیکھو
کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پیرٹ سے ڈر ور تو نہیں لگتا آپ کو؟ نہیں لگتا. رمیش واہ واہ. سب کو السلام علیکم. سب کے کیا حال ہیں؟ کتنے روزے ہو گئے ہیں؟ کتنے روزے باقی ہیں؟ میرے تو ایک بھی نہیں ہوا. کیا کیا؟ تو ایک دن رکھتی ہوں. بس کیوں؟ مجھے پتا ہے 26. کیا بات ہے؟ کیا 26. آہستہ نہیں بول سکتے؟ آہستہ بولو. بولو 26. 26. اور آہستہ بولو 26. اب زور سے بولو. 26. ہاں 14 جولائی. ہے 14 جولائی. اور سال کون سا ہے؟ پتا نہیں. کون سا ایئر چل رہا ہے ذرا بتاؤ اس کو. 2000 2015. یہی نہیں پتا ان کو. یہی نہیں پتا بھائی. ہم نے نا ایک اپنا ہماری جو اسپیشل گیسٹ ہے نا, ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں ہمارے لیے پلیز, اور ذرا ہمارے ساتھ آئیں. تو ہمارے کچھ دوست ہیں وہ ہمارے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں, آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ آتے ہیں. جو روزانہ ہوتے ہیں ان کو نئے آنے والوں کو کیا کہنا چاہیے؟ ویلکم کہنا چاہیے. سب مل کے کہیں ویلکم کہیں. اور ابھی جو ہے نا ہمارے تھوڑی سی نشریات رہ گئی ہے 2-3 دن, اس میں ہمارے ساتھ, ارے بات تو کرنے دو, اس میں ہمارے ساتھ مائرہ بھی موجود ہوں گی. مائرہ کے لیے بہت ساری تالیاں. سب تالیاں بجا رہے ہیں. یہ سب سے دوستی ہو گئی آپ کی؟ یہ کیمرہ مین دوست ہے. یہ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام اس سے پوچھو کیا ہے. تو آپ کو نے کیوں بولا کہ آپ کی دوست ہے؟ دوست کا نام نہیں پتا؟ دوست کا نام ہاں پتا ہی نہیں. دوست بنا لیا, نام ہی نہیں پوچھا. دوست بنا لیا اور نام ہی نہیں پوچھا. پہلے سے پوچھ لو. پہلے سے پوچھ لو. لائبہ. کس نے بتایا؟ کیسے پتا؟ برابر میں. برابر میں. اور میں کہاں بیٹھا ہوں؟ ابھی برابر میں نا. برابر میں. انٹرویو لو, نام پوچھو اس کا. ایان. اور پورا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ امیمہ. امیمہ. آپ کا؟ واصف. واصف. صحیح بھائی. یار میں ہے نا یہاں پہ آتا ہوں سٹوری سنانے کے لیے, یہ لوگ مجھ سے سٹوری سنتے ہی نہیں ہے. میں سنوں گی. سنو گی نا؟ یہ سب اپنی باتیں کرنا شروع کر دو. تالی. ہاں واصف نے یہ کیا بولا ایان نے؟ کیا؟ کیپ کوائٹ. سب کو بولو کیپ کوائٹ. کیپ کوائٹ. ایان سے مجھے یاد آیا, ایان علی کی بیل ہو گئی ہے. میں آپ لوگوں کو بتا دوں, آپ لوگ ٹرانسمیشن کے لیے آ رہے ہوں گے یہاں پہ, تو آپ لوگوں نے بریکنگ نیوز نہیں دیکھی ہوگی, ان کی بیل ہو گئی. اس پہ تالیاں بجائیں. کس نے تالیاں بجائی اس پہ؟ اچھا ہاں بھائی. ہاں میں بولی ہوں کیا بول رہی ہو؟ جنید بھائی جو ایک نعت پڑھتے ہیں نا, الہی تیری چوکھٹ پہ بخاری مانگ, ہم جو پڑھتے ہیں وہ والی اتنی اچھی لگتی ہے مجھے. نا آپ اور جنید بھائی دونوں ساتھ مل کے پڑھیں. کہا تھا میں نے, ابھی یہی کہا تھا آپ سے میں نے بریک سے پہلے. آج ہم نا افطار سے پہلے پڑھیں گے ساتھ مل کے. صحیح ہے. جنید بھائی کی نعت پڑھوں گی. جنید بھائی کی کون سی والی؟ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے. واہ بھائی واہ, جنید بھائی تو ہٹ ہیں یار. ویسے ایان یہ بتاؤ کیا لگ رہا ہے تمہیں زیادہ مشہور کون چل رہا ہے, میں یا جنید بھائی؟ جنید بھائی. کون چل رہا ہے؟ ان کو ہم نے نکال دیا, وہ مستی کر رہے, تنگ کر رہے تھے مجھے. میں کہا آؤٹ. صحیح ہے, ٹھیک کیا نا, تالی مارو. ٹھیک کیا. صحیح کیا. ہاں سناؤ. اچھا بھائی سناؤ بھائی, میری تو کوئی سنتا نہیں, آپ لوگ ہی سنا دو. میں اسٹوری نہیں سنو. اچھا پہلے اس کی سنو بھائی, کھڑے ہو کے. سوری پہلے اس کی. ہاں بھائی سنائیں. پتا کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں, کیے ماں سے ہے جو میں نے کہ وعدوں میں ملوں گا میں. میں آنے والا کل ہوں, وہ مجھے کیوں آج مارے گا. یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے خاک مارے گا. تمہارا خون ہونا اس لیے اچھا لڑا ہوں میں, بتا آیا ہوں دشمن کو کہ اس سے
जबरदस्त, बहुत सारी तालियां भाई, शाबाश, वेरी गुड। ओके बैठे। हाँ भाई, स्कूल में भी पढ़ाते हैं। क्या? बड़ा दुश्मन। कौन? यही। तो इनके स्कूल में नहीं पढ़ाते क्या? इसमें नई बात क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। ये कौन लाया है ये? क्या है इसमें? शीट बना के लाया हूँ। क्या? शीट। माइक पकड़ो जरा, मैं खोल के देख लूँ। इतनी हार्ड शीट बना ही नहीं सकता कोई। इतनी हार्ड शीट कोई कैसे बना सकता है भाई? यार स्टोरी मेरी रह गई, मैंने ना एक लकड़ियां काटने वाले अंकल की स्टोरी सुनानी थी आज। जो लकड़ियां काटते हैं ना उसको कहते हैं लकड़हारा। क्या कहते हैं? इतना मुश्किल नाम। ये कौन कौन है? वसीम भाई, जुनैद भाई, इकरार भाई। वसीम भाई कहाँ है यहाँ पे? देखो यार, एक मिनट, कैमरे में सबको दिखाओ भाई। जुनैद जमशेद साहब, ये 3 लोग बनाए हैं इसने। अयान, ये तुमने खुद बनाया? खुद किसने बनाया? मम्मा ने ट्रेसिंग की है और मैंने कलरिंग की है। ओए ओए, इसमें मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? जुनैद अंकल कौन है? और इकरार अंकल ये मैं लग रहा हूँ? ये मैं हूँ? मैं तो नहीं हूँ। ये मैं लग रहा हूँ इसमें? बड़ी मेहनत से बनाया लेकिन यार हमें ये आदमी लगे। मैं तो नहीं लग रहा ना, कोई और लग रहा है ना। तालियां बजा दो भाई, अयान के लिए तालियां बजा दो। अरे बैठ जाओ बच्चे, बैठ जाए सारे। मुझे नाच सुनानी है जुनैद जमशेद अंकल की। मुझे स्टोरी सुनानी है लकड़ियों काटने वाले अंकल की। वोटिंग करवा लेते, वोटिंग भाई। ये ओए होए होए, टाइम ही खत्म हो गया, टाइम ही खत्म हो गया। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये लोग गोद में बैठो मेरी भाई, इनके पास ही बैठना हमने। ये जो है ना बच्चे जो है ना ऐसे, हाँ मैंने कहा था ना लोग मुझे स्टोरी नहीं सुनाने देते। सुनाने दी किसी ने मुझे स्टोरी? नहीं सुनाने दी। नहीं सुनाने दी ना। सब अपनी अपनी बातें करना, सब अपनी अपनी बातें करते, सब अपनी अपनी बातें। बारी होगी किस चीज की? क्या हो रहा है यहाँ पे? कहानी सुनाने की, दुआ सुनाने की, नाच सुनाने की। लेकिन मैं तो ब्रेक ही लूंगी। क्या करें भाई? क्या करूँ अभी मैं? मैं ब्रेक लूंगी। कहानी सुनो। वो कान में ना, कान में वो अंकल कह रहे हैं टाइम खत्म खत्म खत्म। अब क्या करें? ये वैसे कल आपने ये माइक की कलरिंग वाला कुर्ता पहना था ना, है ना? पहना था ना। ये कलर कौन सा है? ये कलर लाइट है, ये डार्क। ओह ज्यादा अच्छा कौन सा है? अच्छा तो भाई क्या पहना है मेरे जैसा कुर्ता। ये मेरे जैसा कहाँ है भाई? कहाँ से है मेरे जैसा कुर्ता? ये जो पहले पहन के आए थे 10 साल पहले। कब? जो कल पहना था उससे 1 दिन पहले। तो जो आज पहना है वो कब, ऐसा कब पहन के आओगे? पता ही नहीं इसको। यार ब्रेक श्रेक लेना आती है? कैमरे की तरफ देख के ब्रेक लेना आती है? ब्रेक देखो, लाइबा ब्रेक लेगी ना, फिर आप देखें कैसे ब्रेक लेती है। उससे अच्छी ब्रेक लेनी है आपने। सही है? कार्ड दिखाओ भाई। ये राइटिंग किस किस को पढ़ना आती है? हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ से गिफ्ट्स हैं। किस किस के नाम पढ़ो पहला? अरे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। आंटी ने डांटा, आवाज आई, बैठ जाओ सब बैठ जाओ। करशी जामे शीरी की तरफ से। मैं तो बैठी हुई। ये तो बैठी हुई है, फिर क्यों बोला कि बैठ जाओ? ये सभी लोग खड़े हुए थे। ये सभी लोग खड़े हुए थे। वालों की तरफ से अजवा, अजवा की तरफ से, और मीजान की तरफ से, पॉपुलर की तरफ से, और ऑडियोनिक्स की तरफ से, स्वीट हिल की तरफ से, अजवा की तरफ से, और रियल बिस्किट्स की तरफ से। लाइबा जरा ब्रेक लेके दिखाएं, फिर आप देखिएगा ये मेरी दोस्त जो है ना, ये इससे भी अच्छी ब्रेक लेगी। अच्छा पहले आप लेके दिखाएं। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, इसीलिए हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, इसीलिए कहीं मजे देखते हुए ट्रांसलेशन। और ये मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे साथ रहेंगे कहीं मुझे के देखते हैं शान रमजान। अच्छा बताओ सबसे अच्छी ब्रेक कौन ले रहा है? इसने लिया ये? देखते हैं ये शान रमजान। अभी मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। किसने सबसे अच्छी ब्रेक ली? इसने ली। जीत गई है, बहुत अच्छे, शाबाश। अब आप ब्रेक लें, हम आपको बजा रहे हैं। ब्रेक ना आप कैमरे पे देख के कहें हम मिलते हैं एक छोटे से वक्त के बाद। मुश्किल तो नहीं होगा? छोटे से बाद नहीं भाई, छोटे से ब्रेक के बाद। हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। यस, एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। तालियां बजा दें भाई बहुत सारे सब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. عزیز دوستو، آپ سے بات کرنے سے پہلے وہی بات ایک بار پھر کہوں گا جو ہر دفعہ بات کرنے سے پہلے آپ سے عرض کرتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی پہلی بار سن رہا ہو کہ میں آپ سے اللہ کی بات کرنے لگا ہوں، اس کے رسول کی بات کرنے لگا ہوں. کائنات میں اللہ کی بات سب سے قیمتی بات ہے. انسان یہی بات سننے اور پھر اس کو اندر اتارنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو کیونکہ اللہ کی بات سب سے قیمتی ہے، اللہ رب العزت نے اس بات کو شرط رکھا ہے کہ جو میری بات کو توجہ سے سنے گا اس کی بات، اس کے دل میں بات کو اتار دوں گا. اور بات کا دل میں اترنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے پھر عمل کی توفیق ملتی ہے، عمل کی توفیق ملتی ہے. اور جو توجہ سے نہیں سنتا، میرے عزیز دوستو، اوپر ہی اوپر بات سروں پر سے نکل جاتی ہے، ساری زندگی عمل کی توفیق نہیں ملتی، ساری زندگی عمل کی توفیق نہیں ملتی. تو یہ آپ جن لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی بات کو سن رہے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سچ بول رہے ہوتے ہیں اور ان کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ کی بات کہیں پر ہو رہی ہو تو وہ اس کو غور سے سنتے ہیں. آج میں آپ کے سامنے وہ بات عرض کروں گا جس بات کی وجہ سے میری اپنی زندگی بدلی. 1997 کی بات ہے اور میوزک کی لائن سے شہرت بہت مل چکی تھی، مل رہی تھی. نغمے ہماری سارا ملک گا رہا تھا، لوگ گا رہے تھے، ساری دنیا میں ہم پھر رہے تھے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی ایک بات کہ میں کہتا تھا کہ میرے پاس سب کچھ موجود ہے، یہ اندر ایک بے چینی کیوں رہتی ہے؟ اور اس بے چینی کی مجھے وجہ بھی نہیں سمجھ میں آتی تھی. میں سوچتا تھا شاید اگر میرے پاس ایک گاڑی ہے تو ایک کی 2 گاڑیاں لے لوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے. 2 کی 3 لے لوں گا، کپڑے بدل لوں گا، گھر بدل لوں گا. لیکن جتنا یہ سلسلہ آگے چلتا رہا اتنی میری بے چینی بڑھتی گئی اور مجھے اپنی اس بے چینی اور اضطراب کی وجہ نہیں سمجھ میں آتی تھی. یہاں تک کہ بات سن 2000 تک پہنچ گئی اور BBC نے دل پاکستان کو دنیا کا 3را سب سے زیادہ مشہور اور گائے جانے والے گانے کا اعزاز دیا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور پھر فون کیا مجھے اور فون کر کے میرے سے میری رائے پوچھی. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شہرت تو اتنی مل چکی تھی. تو میں ایک دن اپنے ایک دوست کو میں نے وجہ بتائی کہ لوگ سمجھتے ہیں میں بہت مطمئن ہوں اندر سے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں. پتہ ہے میں بہت بے چین رہتا ہوں، مجھے اپنی اس بے چینی کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. تو وہ مجھے پہلی دفعہ مولانا طارق جمیل صاحب کے پاس لے گیا. میں ان کو جانتا نہیں تھا. تو میں جب جا کر بیٹھا تو مولانا مجھے ایسے جیسے میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں نا ٹیلی ویژن کی اسکرین پر، ایسے نا غور سے مجھے دیکھنے لگے. تو میں نے کہا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میرے شہر میں، فیصل آباد ان کی رہائش ہے، میرے شہر میں تیرے بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں. اور میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ میری اس لڑکے سے ملاقات ہو جائے، اور آج تو میرے سامنے بیٹھا ہے. آج جب میں کراچی آ رہا تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ اس نوجوان سے میری ملاقات کرا دے. اللہ کی شان، اللہ نے میری تم سے آج ملاقات کروا دی. میں بھی تھوڑا سا حیران ہوا. میں نے کہا مولانا، ایک میری عمر کا لڑکا، نوجوان،
دنیا کی لائن سے جس جس چیز کی خواہش کر سکتا ہے وہ ساری چیزیں میرے پاس بدرجہ اتم موجود ہیں، صرف نہیں ہے تو دل کا سکون چین اطمینان نہیں ہے۔ تو مولانا فرمانے لگے تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہیں چوٹ داہنے گھٹنے پر لگی ہے اور تم مرہم بائیں گھٹنے پر لگا رہے ہو۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا جی کیا مطلب آپ کا اس بات سے؟ فرمانے لگے اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بنا ہوا ہے، ایک روح سے بنایا ہے جو کہ اللہ کا امر ہے۔ جسم کیونکہ مٹی کا بنا ہے، اللہ نے اس کی ضرورت کی ہر چیز کو مٹی میں رکھا ہے، اور روح کیونکہ اللہ کا امر ہے یہ آسمانوں سے آئی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کی ضروریات کو بھی آسمانوں میں رکھا ہے، زمین پر نہیں رکھا۔ جو تم کھانا کھاتے ہو، پانی پیتے ہو، کپڑے پہنتے ہو، گھروں میں رہتے ہو، گاڑیاں چلاتے ہو، دوسری چیزیں استعمال کرتے ہو، یہ ساری کی ساری جسم کی ضروریات کو تو پورا کرتی ہیں، روح کی ضرورت کو پورا اس لیے نہیں کرتی کیونکہ یہ مٹی سے بنی ہوئی ہیں، مٹی سے نکلی ہیں۔ پھر فرمانے لگے اگر میں تمہیں ایک سونے کے محل میں 4 دن کے لیے بند کر دوں تم کیا کرو گے؟ کھانے کو کچھ نہ دوں؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے مجھے بھوک لگے گی۔ فرمانے لگے اسی طرح سے تم نے اپنی روح کو دنیا کی تمام آسائشوں سے بھر کے اپنے جسم کو تو تمام آسائشوں سے بھرا ہوا ہے، اندر روح جب چیختی ہے کہ مجھے کچھ میری بھوک کی چیزیں دو تو تمہارے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو میں نے کہا روح کی بھوک کس چیز سے مٹتی ہے؟ تو فرمانے لگے روح آسمانوں سے آئی ہے، یہ اللہ کا امر ہے، تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے، اس کی خوراک بھی زمین پر نہیں ہے۔ تو میں نے پوچھا مولانا روح کی غذا کیا ہے؟ فرمانے لگے روح کی غذا اللہ کا کلام ہے، روح کی غذا نبی کی زندگی ہے، ان کی سنتیں ہیں۔ جب تک روح کو وہ سب کچھ نہیں دو گے اس وقت تک روح بھوکی رہے گی۔ یہ ہے تمہاری پریشانی کی وجہ کہ دل کے سکون چین اطمینان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے، آسمان سے اتری ہوئی روح سے ہے۔ جب یہ بے چین ہو کے چیختی ہے تو سر میں درد ہوتا ہے، پھر لوگ دوائیں کھاتے ہیں، ڈرگز لیتے ہیں کہ کسی طرح ذہن سو جائے۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ میں تو ٹوٹ گیا بالکل اندر سے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب ہے میری پوری زندگی ضائع ہو گئی؟ فرمانے لگے نہیں، ضائع اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ یہ معاملہ تم اللہ سے کر رہے ہو۔ یہ معاملہ کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے کر رہے ہو، اور اللہ رب العزت تو اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر بندہ توبہ کرنے کا سوچتا نہیں ہے، ابھی سوچتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ پچھلی زندگی کے سارے اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، ان گناہوں کو نیکی میں بدل کر اپنے بندے کو واپس کر دیتا ہے۔ میں نے کہا واقعی میرا دل اتنا بڑا ہو گیا میرے عزیز دوستو۔ پھر میں نے ایک سوال کیا مولانا سے، میں نے کہا مولانا میں نے تو سنا ہے کہ موسیقی روح کی غذا ہے، آپ نے بھی سنا ہے نا؟ ہاں؟ فرمانے لگے موسیقی نفس کی غذا ہے۔ موسیقی کس کی غذا ہے؟ نفس کی غذا ہے۔ جب یہ انسان کے اندر جاتی ہے، آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کسی اللہ کے ولی کا بیان سنیں، 5 منٹ کا اس کے بعد جا کر گانا سنیں، اندر سب صاف ہو جائے گا اور پتہ ہی نہیں چلے گا یہ زہر اندر چلا گیا ہے۔ ہاں میرے دوستو، آج تو یہ بات کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ لوگ فوراً لڑ پڑتے ہیں۔ میں کسی چیز کو حرام حلال نہیں کر رہا، میں تو آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، ہاں جو کان سارا دن گانا سنیں گے وہ قرآن کا نغمہ نہیں سن سکتے، وہ اللہ کا کلام نہیں سن سکتے۔ جو کان سارا دن طبلے کی تھاپ کو سنتے ہیں وہ نماز میں متوجہ نہیں رہ سکتے۔ رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ اس لیے موسیقی روح کی غذا نہیں، روح کی غذا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ غور سے سنو،
दिलों का सुकून, चैन, इत्मीनान अगर चाहिए तो तुम्हें अल्लाह से यारी लगानी पड़ेगी। ज़ैनब साहिब लाहौर से लिखती हैं, मेरा अच्छा बिजनेस था लेकिन पिछले 2 सालों से कारोबार बिल्कुल खसारे का शिकार है। कारोबार में वसअत के लिए कोई वजीफा बताएं। 100 दफा ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ें या बासितु, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम है, ए कुशादगी पैदा करने वाले, या बासितु। अब्दुर्रहमान साहब पेशावर से फरमा रहे हैं, मेरा मुकदमा जायज़ है लेकिन मेरे मुखालफीन नाजायज़ हरबों से मुकदमा जीतना चाहते हैं, कोई वजीफा बताइए। या खाफिदु, या खाफिदु, ए नीचा करने वाले। ये फजर की नमाज के बाद 100 दफा पढ़ें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको कामयाबी होगी। नूरे ईमान के हुसूल और मग़फ़िरत की कोई दुआ। नवाज भाई सरगोदा से फरमा रहे हैं, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फ़िर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। सूरह तहरीम की ये आयत है, आयत नंबर 8। हर नमाज के बाद इसको 1 दफा पढ़ के तो दुआ मांगे। ये जो दुआ है नूरे ईमान के हुसूल की, मेरे अजीज दोस्तों, हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। आज हमारे यहाँ इसकी कोई वैल्यू नहीं। फौत शुदगान अहले ईमान के हक में दुआ, रब्बना अग़फ़िर लना वली इख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। सूरह हशर की ये आयत नंबर 10 है। मेरी बेटी को दौरे पड़ते हैं और वो निढाल रहती है, बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सूरह फलक पढ़कर और सूरह नास पढ़कर, एक जगह सूरह नास का भी जिक्र है लेकिन मसनून है, सूरह फलक पढ़कर पानी में दम कर कर वो छिड़के अपनी बच्ची पर, जब उसको दौरे पड़े इंशाअल्लाह जरूर अल्लाह उसको सेहत अता फरमाएंगे। अल्लाह मुझे आपको जो कुछ भी कहा सुना उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दरबार में कबूल करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे आपको अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।